الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا یہ کورس رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اس کورس کے اختتام کی طرف ہیں، اور غالباً یہ ہمارا آج کا آخری لیکچر ہے، آخری کلاس ہے ہماری. اور یہ سفر ہمارا شروع ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پہ ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن کے حالات دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل اعلیٰ ترین اخلاق، نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی تحاشا واقعات جو تھے، کوشش کی کہ ان پہ ہم مختصر بات کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اور نیت کے ساتھ ہم نے اس سفر کو شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کر لے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بہرحال ایک کورس کی صورت میں تو مکمل ہو رہا ہے، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جب تک سانسیں باقی ہیں انہی کے ساتھ اصل زندگی کی بقا ہے، کہ یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے، یہ ہماری آخرت کی بقا ہے، یہ ہمارے لیے جنت کے حصول اور اللہ کی رضامندی کا باعث ہے. ہماری حقیقی کامیابی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پوشیدہ ہے. یہ سلسلہ تاعمر نہیں رکنا چاہیے. چاہے ایک مختصر سی کوشش تھی، لیکن اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھے رکھنا ہے. آج ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر کرتے ہیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا قربانیاں دی، اور چھوٹی سی کوشش ہوگی کہ اس چیز کو بیان کیا جا سکے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، کیونکہ یہ ایک سب سے مشکل کام ہے کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے، کیسے زبان پر لایا جائے. تو توفیق باللہ جتنا ہو سکا انشاءاللہ العزیز اتنا ہم سنیں گے. بہرحال دیکھیں، ہم نے عمرہ حدیبیہ پہ بات کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے چند واقعات کی طرف ہم بڑھے. عمرہ حدیبیہ کے بعد بہت سے اور اہم واقعات بھی پیش آئے. غزوہ خیبر جیسا غزوہ جو ہے وہ بھی پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس میں ایک بڑا اہم ترین واقعہ بھی جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر آلود بکری جو ہے وہ کھلا دی تھی، تحفے میں دے دی تھی، اور اس نے اس کے بازو میں زیادہ زہر ڈالا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کا گوشت جو ہے وہ زیادہ شوق سے کھاتے تھے. ابھی آپ نے ایک ہی لقمہ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا اور فرمایا کہ اس بکری میں زہر ہے. تو پھر آپ نے اس عورت کو طلب کر لیا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر زہر ملایا تھا کہ اگر آپ بادشاہ ہوئے تو آپ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور اگر آپ واقعی سچے نبی ہوئے تو آپ پہ زہر اثر نہیں کرے گا. بہرحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا ہوگا، آپ نے معاف کر دیا. لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بکری کو کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، تو پھر اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو پیش آیا وہ عمرہ قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. صلح حدیبیہ کا جو معاملہ پڑا تھا نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا. پھر کچھ سریات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، یعنی جنگ موطا بھی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں اس میں اہم ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر کے شہادت نصیب ہوئی ان کو، جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو تھے پہلے آپ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت نصیب ہوئی. بہرحال یہ بہت سے واقعات گاہے بگاہے چلتے رہے. ایک لمبی تفصیل ہے ان کی بھی، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ایمان افروز چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اور انہی تمام معاملات سے گزرتے گزرتے وہ وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ جب غزوہ فتح مکہ تھا. یہ رمضان سن 8 ہجری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا، اور یہ سب سے عظیم فتح تھی.
جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی اور اپنے گھر کو، اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار جو ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ تو یہ بہت بہترین معاملہ رہا، اور اس کی بھی بہت لمبی تفصیل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ معاملہ تھا کہ ابو سفیان جیسا شخص بھی دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ایک موقع پر، اور وہ بھی مشرف با اسلام ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تو ایک ماننے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کبھی بھی کہتا تھا کہ اس کے معاملے میں نا ابھی میرے دل میں کھٹک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سردار آدمی تھا، کہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انا اڑے آ جاتی ہے، تکبر، اور پھر ایک انسان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں، اتنی مخالفت، اتنی دشمنی، اب وہ ان اعلیٰ اخلاق پہ فائز تھوڑی ہے کہ فوراً ہی اپنے دل کو موم کر لے اور حق کو تسلیم کر لے۔ بہرحال اس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، آپ بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے جب ابو سفیان دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا۔ تو آپ نے نا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک کر رکھیں۔ اب وہاں پر کیوں رکوایا، اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہاں بیٹھا رہے گا، وہاں سے نا گزرنے والے قافلوں پہ اس کی نظر پڑے گی، کیونکہ مسلمانوں کے قافلوں نے نا اسی راستے سے مکہ میں داخل ہونا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ ابھی ادھر قبائل جو ہیں اپنے اپنے پرچم لیے گزرنا شروع ہوئے۔ کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کے گروہ در گروہ آتے جا رہے ہیں، مکہ کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا نا تو ابو سفیان پوچھتا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ جواب دیتے بنو فلاں، یعنی فلاں فلاں قبیلے والے۔ تو ابو سفیان کہتا بھلا مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذرائی کی طاقت کس میں ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہے۔ حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے، یعنی تم اس کو بادشاہت کہتے ہو، یہ حقیقی نبوت ہے۔ اس پر اس کا دل، جس کے دل کے اندر راسخ ہو گئی یہ بات، اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ بہرحال پھر یہ تمام معاملہ جو ہے وہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ رہے تھے تو ابو سفیان نے کیا کہ وہ فوراً سے اس پہاڑ سے نیچے اترا، کیونکہ جب اس نے اسلام قبول کیا تھا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نا اعزاز پسند ہے، تو اس کو نا کوئی اعزاز دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے مطابق، یعنی جو ایک جائز چیز اس کے نزدیک ایک عزت و مکرم رکھتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، کیونکہ مکہ جا رہے تھے نا تو ان کے لیے امان کا اعلان کر دیا۔ اب یہ فوراً اترا تو جا کر نا اس نے زور سے آواز لگا دی مکہ میں، کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ہے، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے لیے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، یعنی لوگوں نے فوراً سے پناہ لینا شروع کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتوا پہنچے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ایک مختص راستہ ان کو بتایا کہ وہاں سے مکہ میں داخل ہوں، کوئی آڑے آئے تو اسے جنگ کریں، اور مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم برداروں کو بھیجا مختلف جگہوں پر۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی جانب بڑھے، اور کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ارد گرد اس کے جو 360 بت تھے، کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے، وہ گرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا تھا۔
پھر کعبہ کی تطہیر کی گئی، اس کے اندر نماز پڑھی گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا کعبہ کا. قریش مسجد حرام میں نا صفے لگائے کھچا کھچ بھرے پڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکامات بیان کیے. امور جاہلیت کو ساقط کیا، اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا اچھا سلوک، کیونکہ آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. پھر نیچے اترے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کی، انہی سے لی تھی کعبہ کے اندر جانے کے لیے. پھر ان کو واپس کر دی اور فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. یہ دیکھیں ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لے گئے. وہاں اس کے اوپر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکے. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ نابینا تو تھے ہی. وہ حضرت اسماء والا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ اپنے کندھوں کا سہارا دے کر اپنے بوڑھے والد کو لے کر آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں آتے دیکھا نا تو آپ بخوشی اٹھ گئے اور آگے بڑھ کے ان کو پکڑا اور کہا کہ آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، بزرگوں کو کیوں زحمت دی. یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کی کہ بزرگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے بزرگ کو زحمت کیوں دی، آپ ہمیں لے جاتے ان کے پاس. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سب مردوں سے عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، اور عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، کسی بھی بھلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی تھی، بنت عتبہ. وہ آپ کو یاد ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا. تو وہ نا نقاب لگا کر بھیس بدل کر آئی تھی، اس کو اپنی جان کا ڈر تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کو پہچان لیا تھا، لیکن اس کو معاف کر دیا، اس کی اسلام کو بھی قبول کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف لوگوں کے ساتھ بیعت ہوتی رہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے لوگوں کی. عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ جو ہے وہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا، لوگ جو تھے کئی لوگوں نے اسلام میں داخل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی کعبہ کی چھت پر اذان دی گئی. ظہر کا وقت ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں. یہ غلبہ اسلام کا اعلان تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام. جب مکہ مکمل فتح ہو چکا نا تو اب انصار کو ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہ مقیم ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا نا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے. دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. یعنی انصار سے کہا تو انصار اس پر بہت خوش ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا. پھر آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے صحابہ کو بھیجا، جیسے عزا، سوا اور منات وغیرہ ان کے نا خصوصی بت تھے، ان کا خاتمہ کیا گیا. غزوہ حنین پیش آیا، یہ ایک بڑا اہم ترین غزوہ تھا. اس کے بعد غزوہ تبوک بھی جو ہے وہ پیش آیا ہے مسلمانوں کو. غزوہ تبوک بہت ہی ایک کٹھن غزوہ تھا جس میں صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مال بہت زیادہ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس میں بہت زیادہ مال لے کر آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا مال دیکھا، کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار، پالان، کجاوے سمیت 300 اونٹ، 50 گھوڑے اور 900 اونٹ، اور ایک روایت میں 150 گھوڑے دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا. اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے یعنی وہی کافی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ 8,000 درہم چاندی لے کر آئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا مال لے کر آئے تھے. اور اس کا سفر کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے. منزل مقصود تبوک تھی. سواری اور توشے کی سخت قلت تھی.
18 آدمی نا ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے۔ لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پڑے، کس لیے؟ کیونکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں۔ یہ حالات تھے، بہت مشکل ترین تھا یہ معاملہ۔ بہرحال آپ اس سے واپس ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے تبوک سے واپسی اختیار کی۔ اب آپ جا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ اب 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی واپسی اختیار کی۔ راستے میں آتے جاتے تقریباً 30 دن لگے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینہ سے باہر رہے۔ راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت پاتے ہوئے نا 12 منافقین نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ ان کے جانوروں کو مطلب ماریں، نقیب لگائیں ان کو، یا کچھ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ضرب لگائیں۔ تو اپنی ڈھال انہوں نے ان جانوروں کے چہروں پر ماری نا، تو وہ جانور بدک گئے، تو منافقین پر روب پڑ گیا، وہ بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بھی بتائے تھے، ان کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مسجد زرار، اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو تب منافقین نے اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا تھا کہ ہاں 2 نفل پڑھ دیں، نماز پڑھ دیں۔ اب یہ مسجد انہوں نے بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آ کے پڑھوں گا، واپسی پہ پڑھوں گا، ابھی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے بتا دیا کہ نہیں، اس مسجد کا نام مسجد زرار، نقصان پہنچانے والی مسجد، پھر اس کو منہدم کیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 دن کی جدائی کے بعد مدینہ کے آثار دکھائی دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، یہ رہا طیبہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنتے ہی عورتیں بچے بچیاں نکل پڑیں اور وہ یہی شعر گنگنا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل پڑھی، بیٹھ گئے۔ اب جو پیچھے رہنے والے مخالفین تھے جو جنگ میں نہیں گئے ساتھ، جنگ تبوک میں، وہ آ کر عذر بہانے پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کر رہے ہیں، ہر ایک کے معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سن 9 ہجری ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج پر روانہ کیا، اور اعلان براءت جو نازل ہوا تھا، اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ سورۃ توبہ کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج کا ارادہ کیا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے حج قران کا جو ہے وہ احرام باندھا تھا، اور مکمل تمام تر احکامات جو ہیں، تمام تر معاملات جو ہیں وہ حج کے مکمل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے خون میں سے سب سے پہلا خون جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہو گیا۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں، اور جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم بھی گواہی دینے والے ہیں، سو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور مطالعہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کھڑے ہونے کا حق ادا کر سکیں۔
اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ باتیں بھی جو ہیں وہ فرمائی تھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام تر احکامات کو مکمل کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپسی کا سفر یعنی مدینہ واپس آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تمام تر ذمہ داریوں کا ادا کر لیا، امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا، تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے، یعنی جب تم دوبارہ واپس آؤ گے نا مدینہ تو یہاں میں نہیں ہوں گا، میری یہ مسجد ہوگی اور یہاں میری قبر ہوگی۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہیں مل سکوں گا، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہیں کر سکوں گا۔ اس طرح یوم اکملت لکم دینکم اور وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کیا تھا۔ 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے۔ شہداء کے لیے اس طرح بہت ہی رقت آمیزی کے ساتھ دعائیں کیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اپنے ممبر پر بیٹھے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز ہوا ماہ سفر کے آخر میں۔ سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی، تو میں نے کہا، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر، یعنی مجھے سر میں بہت درد ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے، یعنی اپنی بیویوں کے پاس، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ مزید فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کرنے لگ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص یعنی زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، یعنی فرمایا کہ اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو، کسی کے معاملے میں کوئی ایسی بات کی ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی۔ پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا، دیکھو ذرا اس کو کیا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، دنیا کی چمک دمک لے یا وہ لے جو اللہ کے پاس ہے، تو یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو چند دن کے بعد اس بندے کو اختیار دیا گیا تھا، لوگوں پر واضح ہو گیا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔
یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب تو، اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشینی ملی، وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر تیسری بار غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چراغ ایک عورت کو پاس بھیجا کہلایا کہ ہمارے چراغ میں تھوڑا سا گھی ڈال دو، یعنی یہ حالت تھی گھر میں فاقے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ یہودی کے پاس 3 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ سوموار کی صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایڑیوں کے بل پیچھے ہوئے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کریں، نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کچھ سرگوشی کی وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو چھپا لیا، چپ کر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بتایا کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا تو اس لیے روئی، دوسری بار میں فرمایا کہ آپ سب سے پہلے مجھے ملیں گی تو اس لیے خوش ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر انہیں واعظ و نصیحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت تکلیف کا عالم یہ تھا کہ آپ چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، آپ نے جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، مقصود یہ تھا کہ ان جیسے کاموں سے رک جائے میری امت۔ پھر اس کے بعد یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ پھر نزع کی حالت شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں، انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹ پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ اس حادثے دل فگار کی خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر فوراً پھیل گئی، ان پر تو دنیا تاریک ہو گئی، قریب تھا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔ چنانچہ کوئی دن اس دن سے زیادہ روشن اور بہتر نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریک اور کبھی نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر سب سے پہلے خطبہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی بات کرتا تو یقیناً اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو بہت جزا دے گا۔ اس خطبے کو دینے سے قبل حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وفات کی خبر ملی تو سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور بہت روئے، فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ پھر اس کے بعد جب یہ خطبہ دے چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ واللہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تجہیز و تکفین اور تدفین ہوئی۔ منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے فضل اور قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا رکھا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، قبر لاحد والی کھودی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی، 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے، فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہیں تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات لگ گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں بے تحاشا بے شمار رحمتوں، برکتوں، فضل کا نزول فرمائے۔ سینکڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارہا شکر کہ جس ذات نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو نہیں اتار سکتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو اس سفر کے اختتام میں یہی پیغام ہے کہ اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو دیکھیں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کوئی بھی محبت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی محبت اللہ سے مانگیں، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اخلاق حسنہ کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اس کاوش کو قبول کر لے اور اس طرح قبول کر لے کہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کر دے، ہمیں جنت میں ان کی رفاقت عطا کر دے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علم الشریعة غیث سح وابله
فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.